بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے مومنین کا بھائی بھائی بن جانا اللہ کی نعمت الفت سے ہے۔ اس نعمت الفت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سورہ آل عمران آیت 103۔ یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو کہ جب تم میں عداوت تھی تو اس نے تمہارے قلوب کے مابین الفت ڈال دی، تو تم اس کی اس نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، اور تم سب آگ کے گھڑے کے کنارے پر تھے، تو اس نے تمہیں اس میں گرنے سے بچا لیا۔ یوں اللہ تم سے اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ الفت سے بھائی بھائی مومن بنے کہ جن سے متعلق قرآن نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سورہ حجرات آیت 10۔ بے شک مومن بھائی بھائی ہیں تو بھائیوں کے مابین صلح کرا دو اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، اور اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنى بحد بشریت اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو۔ اور اب یہ سوال کہ یہ مومن کون ہوتے ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ سورہ مومنون آیات 1 تا 4۔ بے شک فلاح پا گئے مومنین، یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی میں خشوع یعنی عاجزانہ اطاعت گزاری اختیار کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو لغویات یعنی دوران پیشہ ورانہ ڈیوٹی بے ہودہ بے فائدہ واہیات اور بکواس باتوں سے آراز کرتے ہیں، وہ لوگ جو زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس کی ادائیگی کرتے رہتے ہیں تاکہ حکومت کے مالیاتی امور چلتے رہیں۔ ان آیات سے واضح ہے کہ مومنین وہ ہیں جو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس حکومت کو دیتے ہیں، اور اب صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے انفاق فی سبیل اللہ کرنے والوں کو مومنین قرار دیتے ہوئے قرآن نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ
واجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئک هم المؤمنون حقا۔ سورہ انفال آیات 2 تا 4۔ بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے قلوب لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اور اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ جو صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرتے ہیں اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے انفاق کرتے ہیں، تو یہی لوگ حق مومن یعنی امیر ہونے والے مومن ہیں۔ اور اب مومنین اور مومنات کے اخروی اجر کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ سورہ حدید آیت 12۔ جس دن تم دیکھو گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں ہاتھ دوڑ رہا ہے، کہا جائے گا بشارت ہو تمہیں آج کے دن ان جنتوں کی جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہی عظیم کامیابی ہے۔ اہم بات یہ کہ نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ خود بھی ریاست مدینہ کے سربراہ ہونے کے ناطے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ سے مومن تھے، جنہوں نے بتایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ سورہ یونس آیت 104۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مومنین میں سے ہوں۔ محمد رسول اللہ ریاست مدینہ کے سربراہ ہونے کے ناطے مومن کیوں نہ ہوتے کہ جب خود ان کا حکمراں اللہ مومن ہے کہ کائنات کو چلانے کی ہمہ وقت ڈیوٹی سر انجام دے کر انسانوں کو رزق فراہم کر کے ان کی پرورش کر رہا ہے۔ قرآن نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا ہو المالک القدوس السلام المؤمن۔ سورہ حشر آیت 23۔ وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، مالک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مومن ہے۔ ایک اور اہم بات اور وہ یہ کہ اگر محمد رسول اللہ مومن تھے تو ان کے صحابی بھی صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی اور انفاق فی سبیل اللہ سے مومن تھے۔ قرآن نے فرمایا
محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ سورہ فتح آیت 29۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھی کفار پر سخت ہیں لیکن آپس میں رحیم۔ تو انہیں رکوع کرتے کیسے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ سجدہ کرتے کیسے؟ صلاۃ بمانی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی مکمل انجام دہی سے۔ اور یوں اللہ سے فضل یعنی روزی اور رضوان طلب کرتے دیکھے گا۔ چنانچہ سجود کے لیے کی جانے والی سخت محنت کے اثرات ان کے چہروں سے نمایاں ہیں۔ صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کی انجام دہی کے بعد محمد رسول اللہ نے جو تسبیح انفاق فی سبیل اللہ سے کی، اس سے متعلق قرآن نے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورہ ہجر آیات 98 اور 99۔ تو تم اپنے رب کی حمد کے لیے تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اس طرح عبادت یعنی اللہ کی نوکری کرتے رہو یہاں تک کہ یقین یعنی موت تمہارے سامنے آ جائے۔ اور جب محمد رسول اللہ نے اللہ کی حمد کے لیے انفاق فی سبیل اللہ سے تسبیح کی تو اس کے صلہ میں اللہ نے آپ کو احمد کہہ کر پکارا۔ احمد یعنی وہ شخص جس نے اللہ کی حمد کے لیے بہت زیادہ انفاق کر کے شکر کیا، اور احمد بننے سے آپ کی ذات محمد قرار پا گئی، یعنی وہ شخص جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ سمیت یوں درود بھیجا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورہ احزاب آیت 56۔ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلو یعنی تحسین و تبریک کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ تو اے ایمان والو، تم بھی تسلیم بجا لاتے ہوئے ان پر صلو یعنی تحسین و تبریک کے پھول نچھاور کرو۔ چنانچہ مومنین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں
تو اللہ ان پر بھی اپنے ملائکہ سمیت شاباش ان الفاظ میں بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما تحیتہم یوم یلقونہ سلام وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا کریما۔ سورہ احزاب آیات 41 تا 44۔ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر صلوات سے کرو تو بہت زیادہ ذکر کرو، اور صبح کو اور شام کو اس کی تسبیح انفاق فی سبیل اللہ سے کرو، چنانچہ اللہ اور اس کے ملائکہ تم پر اپنی شاباش بھیجیں گے تاکہ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف نکالیں، اور اللہ تو مومنین پر رحیم ہے۔ جس روز وہ اللہ سے ملاقات کریں گے تو وہ انہیں سلام کہے گا، اور اس نے ان کے لیے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے۔ قرآن کے تصور مومن ان مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو پرستشوں کی بنیاد پر مومن بھائی بنے ہوئے ہیں اور اس طرح خود کو فریب دے رہے ہیں۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔